السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے جو پاکستان کے ہر شہری کو متاثر کر رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ پاکستان میں انفلیشن کے مسئلے پر نے عوام کی زندگی اور مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مہنگائی کیا ہے اور کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی ہماری زندگی پر اثرات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کیا ہے؟ مہنگائی اس اقتصادی حالت کو کہا جاتا ہے جب وقت کے ساتھ ساتھ اشیاء اور خدمات کی قیمتیں مسلسل بڑھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، یعنی وہی پیسہ جو پہلے زیادہ چیزیں خرید سکتا تھا اب کم چیزیں خرید سکتا ہے۔ مہنگائی کی ایک خاص حد تک موجودگی ہر معیشت میں ہوتی ہے، لیکن جب یہ حد سے تجاوز کر جائے تو معاشی مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ پاکستان میں موجودہ مہنگائی کی صورتحال۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح پچھلے چند برسوں میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح 200 تک پہنچ چکی ہے، جو عام لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اشیاء خوردنوش، بجلی، پیٹرول اور گیس اور دیگر بنیادی ضرورت کو قیمتی آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ صورتحال غریب اور متوسط طبقے کے لیے خاص طور پر مشکل ہے، جن کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا جبکہ خرچے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے اسباب بین الاقوامی عوامل۔ عالمی منڈی میں خام تیل، گندم، چینی اور دیگر بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا اثر براہ راست پاکستان پر پڑ رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑا سبب ہے حکومتی پالیسیاں۔ مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسوں میں اضافہ کیا، جس سے ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ مالیاتی پالیسیوں میں غیر یقینی اور عدم تسلسل نے بھی مہنگائی میں اضافہ کیا ہے۔ درآمدی انحصار۔ پاکستان کی معیشت بہت زیادہ درآمدات پر انحصار کرتی ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر ملکی قیمتوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی بھی درآمدات شدہ اشیاء کی قیمت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ قرضوں کا بوجھ۔ پاکستان پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے قرضے بہت زیادہ ہیں، اور ان قرضوں کے واپسی کے لیے حکومت کو مزید قرضے لینا پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا وجہ ہے جو مہنگائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ مہنگائی کے اثرات کیا ہے عوام پر؟ عوامی زندگی پر اثرات۔ مہنگائی کا سبب زیادہ اثر غریب اور متوسط طبقے پر ہوتا ہے۔ ان کی آمدنی پہلے ہی محدود ہوتی ہے اور جب قیمتیں بڑھتی ہے تو ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بنیادی ضرورت پورے کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معیار زندگی میں کمی آتی ہے۔ اب سماجی عدم استحکام۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام بے چینی اور عدم اطمینان بڑھتا ہے، جس میں سماجی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مجموعہ معاشرتی بدامنی کا سبب بن سکتا ہے۔ کاروباری طبقے پر اثرات۔ مہنگائی کی وجہ سے کاروباری لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے کاروباری افراد کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور وہ نئی سرمایہ کاری سے کتراتے ہیں۔ اس کا اثر ملک کی مجموعی اقتصادی ترقی پر پڑتا ہے۔ مہنگائی کا ممکنہ حل پالیسیوں میں اصلاحات۔ حکومت کو چاہیے کہ مالیاتی پالیسیوں میں تسلسل اور استحکام لائے اور غیر ضروری اخراجات میں کمی کرے تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات کی جانی چاہیے تاکہ غریب اور متوسط طبقے پر برڈن کم کیا جا سکے۔ زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ۔ ملکی سطح پر زرعی اور صنعتی پیداوار کو بڑھایا جائے تاکہ درآمدات پر انحصار کم ہو سکے اور مقامی پیداوار کے ذریعے قیمتوں میں استحکام بھی پیدا کیا جا سکے۔ قرضوں کی منصفانہ تنظیم۔ بین الاقوامی قرضوں کو منصفانہ طریقے سے منظم کیا جائے تاکہ قرضوں کا بوجھ کم کیا جا سکے اور ملکی معیشت پر اس کا دباؤ کم ہو۔ عوامی ریلیف پیکج۔ اب حکومت کو غریب اور متوسط طبقے کے لیے خصوصی ریلیف پیکیجز کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ انہیں مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ناظرین، مہنگائی کا مسئلہ ایک سنگین چیلنج ہے، لیکن
اس کا حل ممکن ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کا مقابلہ کریں. حکومت، عوام اور کاروباری طبقے کو مل کر ایک متوازن اور مستحکم معیشت کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان خوشحال اور ترقی یافتہ ہو سکے. تھینک یو سو مچ.